آپ کے کتاب کے مقدمے میں حضرت علامہ غلام مصطفیٰ اظہری صاحب قبلہ نے جو بات کہی ہے کہ جدید علم الفلکیات کو جو ہے تسلیم کیا جانا چاہیے اس مسئلے میں، تو اس سلسلے میں اولاً تو یہ بتائیں کہ جدید علم الفلکیات جو علم الحساب جس کو کہتے ہیں، تو اس کو جو ہے تسلیم کرنے میں عالم اسلام کا موقف کیا ہے، اس پر کچھ روشنی ڈال دیں۔ دیکھیے، جو فلکیات کے فیصلے کی بنیاد پہ رویت ہلال کو مانا جائے کہ نہ مانا جائے، جی، یعنی اگر علم الفلکیات کہہ دے کہ رویت آج ممکن ہے، ثابت ہے، تو اس ثبوت کو مان لیا جائے کہ نہ مان لیا جائے۔ اس سلسلے میں تین نقطۂ نظر ہیں اس وقت، خاص طور پہ بڑے جو تین نقطۂ نظر ہیں عالم اسلام کے، اس میں آپ کو دیکھنا یہ ہے کہ جو حدیث پاک ہے، میں نے پہلے جو اشارہ کیا تھا کہ ایک تو حدیث کا نص ہے، دوسرا یہ ہے کہ اس پہ قیاس ہے۔ اس میں ہے رویت کا لفظ آیا ہے کہ چاند دیکھ کے روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر افطار کرو، سمو لرؤیتہ و افطروا لرؤیتہ، تو رویت کا لفظ ہے۔ رویت کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا، ہے نا؟ تو اس حدیث میں جو منصوص حکم ہے وہ تو یہی ہے کہ چاند دیکھو تو روزہ رہو، چاند نہ دیکھو تو روزہ نہ رہو، چاند دیکھو تو عید کرو، چاند نہ دیکھو تو عید نہ کرو، ہے نا؟ یہ تو اس کا مفہوم ہوا، اس میں جو ظاہر نص کا جو مفہوم ہے۔ تو ایک بڑا طبقہ شرق و غرب میں آج تک تو یہی تھا کہ اسی ظاہر جو حکم ہے اسی پہ ہم قائم رہیں، اسی پہ رہیں کہ چاند دیکھیں تو روزہ رہیں، چاند دیکھیں تو عید کریں۔ لیکن دوسرے لوگوں نے کہا کہ دراصل مسئلہ یہ نہیں ہے، جو حدیث پاک جو ہے تو اس میں اصل چیز یہ نہیں ہے کہ چاند دیکھنا، بلکہ اس میں حکمت ہے چاند کا ثبوت۔ چاند کس لیے دیکھیں؟ کہ چاند ہوا ہے کہ نہیں ہے، اس لیے تو دیکھنا ہے۔ تو چاند دیکھنے کی جو حکمت ہے وہ چاند کا ثبوت ہے، چاند کے ثبوت کے لیے چاند دیکھنا۔ اس زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اور خاص طور پہ جو خطہ عرب جو تھا، حجاز اور عالم عرب جو ہے، یہاں پہ چاند کے ثبوت کا ایک واحد ذریعہ وہی تھا کہ چاند دیکھیں تو چاند کا ثبوت ہوگا۔ چنانچہ اس حدیث پاک میں آگے پیچھے یہ بھی ہے کہ نحن امۃ امیہ، ہم لوگ امی قوم ہیں، حساب و کتاب والے نہیں ہیں۔ جو حساب و کتاب والے نہیں، جو خود اس حدیث پاک میں موجود ہے، لا نکتب ولا نحسب، کہ ہم امی قوم ہیں، حساب و کتاب والے نہیں ہیں، اس لیے چاند دیکھیں گے تو روزہ رہیں گے، چاند دیکھیں گے تو افطار کریں گے۔ چونکہ اس زمانے میں علم الفلکیات اتنا یہ ایڈوانس نہیں تھا، دوسری طرف خاص طور پہ جزیرہ عرب میں بالکل نہ کے برابر تھا، ہے نا، بلکہ نہیں تھا، مفقود تھا، تو وہاں پہ ذریعہ تھا رویت، تو اس لیے اس رویت کو رکھا گیا اور اس کا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ چونکہ دین کا معاملہ تھا، امت کا مسئلہ تھا، اس میں آسانی چاہیے تھی، تو آسان راستہ وہی تھا۔ تو ایک بڑا طبقہ امت اسلامیہ کا آج ہے جو آج اسی پہ قائم ہے نا، خاص طور پہ سعودی عرب وغیرہ کے جو علماء ہیں اسی پہ قائم ہے۔ ہندوستان، پاکستان کی بڑی تعداد ہے علماء کی، یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جمہور علماء آج بھی اسی پر قائم ہیں کہ چاند دیکھنے پر ہی فیصلہ کیا جائے گا۔ دوسرے علماء جنہوں نے غور و خوض کیا اس میں اور قیاس کیا، انہوں نے کہا کہ دراصل رویت کا حکم صرف ثبوت کے لیے ہے۔ اس زمانے میں ثبوت کا ذریعہ رویت تھا اور آج ثبوت کا ذریعہ دوسرا بھی تھا، دوسرے بھی ذرائع موجود ہیں، جیسے علم الفلکیات ایک ذریعہ ہے، اور آج بہت ایڈوانسڈ ہے یہ، اور بہت لوگوں کو معلوم ہے، بہت سارے ماہرین ہیں، اور آج سے 100 سال بعد بلکہ 200 سال بعد تک کا کیلنڈر تیار ہو گیا ہے کہ کتنے بج کر کتنے منٹ پہ کہاں پہ چاند گرہن ہوگا، کہاں پہ سورج گرہن ہوگا، کہاں پہ چاند نکلے گا، کہاں پہ چاند نہیں نکلے گا، ایک ایک چیز کا کیلنڈر آپ کے پاس بنا ہوا ہے، تیار ہوا ہے۔ تو آج اس علم کے فروغ میں یہ ساری چیزیں فیصلے ہو چکے ہیں۔ تو اب کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جب اتنا ایڈوانس زمانہ ہو گیا اور علم الفلکیات اتنا ایڈوانس ہو گیا کہ اب دیکھے بغیر ہم فیصلہ کر سکتے ہیں، چاند کا تحقق ہو سکتا ہے، اور چاند کو اس لیے دیکھنا ہے، چاند کو کیوں دیکھنا ہے یا چاند کا ثبوت کیوں کرنا ہے؟ یہ چاند دیکھنے اور چاند کے ثبوت کی وجہ یہ ہے کہ قرآن پاک میں جو اس کا حکم بیان کیا گیا ہے وہ اس طور پہ بیان کیا گیا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا۔ اسی آیت کریمہ میں آگے ہے کہ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ، جو شہر کو پالے، شہر کا مشاہدہ کر لے، شہر کو پالے، شہر رمضان کو، تو شہر رمضان کو جو پالے وہ روزہ رہے۔ تو روزہ چونکہ شہر رمضان میں رکھنا، ماہ رمضان میں رکھنا ہے، تو اب رمضان کے ثبوت کے لیے چاند ہی ذریعہ ہے، چاند کا ہی تحقق ذریعہ ہے۔ تو رمضان کا جو عربی مہینہ ہے، اور عربی مہینے ثابت ہوتے ہیں چاند سے، اور چاند کا ثبوت ہوتا ہے رویت سے، اس لیے رویت اہم تھی۔ آج لوگوں نے کہا کہ دراصل ہمیں رمضان کی معرفت چاہیے، اور رمضان کی معرفت ہو رہی ہے چاند سے، اور چاند کی معرفت ہمیں رویت کے علاوہ دیگر ذرائع سے بھی ہو رہی ہے۔ بالکل۔ تو جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رویت کی بنیاد پہ رمضان کا ثبوت کو مانا، اس پر قیاس کرتے ہوئے
علم الفلکیات کی بنیاد پر بھی رمضان کا ثبوت ہو رہا ہے، ہونا چاہیے، اس کو ماننا چاہیے۔ اس کے علاوہ ایک اور عالم ہیں جو امریکہ میں ہیں، جنہوں نے بتایا کہ آج سے کچھ سالوں پہلے امریکہ میں جو ہندوستان کے سنی بریلوی علماء ہیں ان کی ایک نشست ہوئی اور اس پر یہ مسئلہ زیر بحث آیا کہ علم الفلکیات کو مانا جائے کہ نہ مانا جائے۔ تو سارے علماء نے اس کو منع کیا، انہوں نے کہا کہ مانا جانا چاہیے۔ تو ایک بڑے عالم ہیں جو ہندوستان کے ہی عالم ہیں، انہوں نے کہا کہ جب حدیث پاک میں رویت کا لفظ موجود ہے تو پھر آپ اس سے گریز کیسے کر سکتے ہیں؟ تو میں نے بتایا کہ ایک تو قیاس کے ذریعے سے آپ ایک شکل میں آگے بڑھاتے ہیں، احکام شریعہ پہ قیاس کرتے ہیں۔ دوسری بات انہوں نے کہی، وہ ایک ازہری عالم ہیں بڑے، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے رویت ہی کو ہم مان لیتے ہیں، لیکن رویت کا معنی کیا ہر جگہ دیکھنا ہی ہوگا؟ رویت کے معنی بھی تو دوسرے ہوتے ہیں۔ قرآن میں ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے اصحاب فیل کے ساتھ کیا کیا؟ تو کیا حضور نے دیکھا تھا اصحاب فیل کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ نہیں۔ الم تر الی ربک کیف مد الظل، کہ کیا تم نے اپنے رب کو نہیں دیکھا کہ اس نے اپنے ذل کو کیسے پھیلایا؟ تو کیا کسی نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ تو رؤیت کا لفظ جو ہے قرآن پاک میں بھی دیکھنے کے علاوہ جاننے کے لیے بھی ہے۔ اور چلیے، تو ایک تو یہ ہے کہ اگر رؤیت کے لیے ہو، دیکھنے کے لیے ہو، تو اس پر قیاس کر کے علم کو بھی مانیے۔ دوسرا ہی ہے کہ انہوں نے کہا کہ خود رؤیت کے معنی میں بھی آپ غور کریں گے تو رؤیت کی بھی حقیقت علم سے بنتی ہے کہ الم تر الی ربک کیف مد الظل، کیا آپ نے نہیں جانا کہ رب نے کیسا اپنا ذل پھیلایا؟ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ نے نہیں جانا، کیا لوگوں نے آپ کو نہیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے اصحاب فیل کے ساتھ کیا کیا؟ تو رؤیت کا معنی جاننا بھی ہوتا ہے۔ جی، بہرکیف ان دونوں استدلالات کی بنیاد پہ جمہور کے بالمقابل بہت چھوٹا طبقہ ہے، وہ کہتا ہے کہ چاند اور رمضان کا ثبوت جس طرح رؤیت سے ہوگا اسی طرح علم الفلکیات سے بھی ہوگا۔ تو ایک چھوٹا طبقہ جو یہ مانتا ہے۔ تیسرا طبقہ ہے جو علماء ازہر اور علماء مصر کا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ علم الفلکیات سے اگر یہ ثابت ہو جائے کہ رؤیت کا امکان ہے، اگر علم الفلکیات سے یہ ثابت ہو جائے کہ رؤیت کا امکان ہے اور اب ثبوت ہو بھی گیا، لوگوں نے چاند دیکھ بھی لیا، تو اس کو مان لیا جائے گا۔ اور اگر ایسا ہو رہا ہے کہ علم الفلکیات سے یہ ثابت ہے کہ رؤیت ممکن نہیں ہے، تو علم الفلکیات اگر یہ کہہ رہا ہے، فیصلہ دے رہا ہے کہ رؤیت آج فلاں مقام پہ ممکن نہیں ہے، وہاں پہ اگر ایک دو لوگ چاند دیکھ کے آ رہے ہیں کہ ہم نے چاند دیکھ لیا ہے، تو علماء ازہر نے کہا کہ چونکہ علم الفلکیات یہ قطعی ہے اور جب قطعی فیصلہ یہ ہو چکا ہے کہ رؤیت یہاں ممکن نہیں ہے، اب یہ چونکہ علم قطعی ہے اور ایک دو لوگوں کا دیکھنا یہ ظنی ہے، شبہ ہے، اس لیے ان کو نہیں مانا جائے گا۔ تو علماء ازہر ادھر گئے، علماء سعودیہ ادھر گئے، یا علماء ہندوستان، علماء پاکستان ادھر گئے کہ رؤیت بالکل ضروری ہے۔ لیکن ایک چھوٹا طبقہ ادھر بھی ہے جو کہتا ہے کہ رؤیت پہ قیاس کرتے ہوئے یا رؤیت کے معنی کی توسیع کرتے ہوئے علم الفلکیات کی بنیاد پہ بھی چاند کا اور رمضان کا فیصلہ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ تو لوگوں کی رائے ہوئی، فیصلے ہمیشہ میں نے کہا کہ اجتماعی معاملات میں جمہور اور اکثریت کی بنیاد پہ فیصلے ہوتے ہیں، کسی شخصی یا چند لوگوں کی رائے پہ فیصلے نہیں ہوتے ہیں۔